صحیح بخاری حدیث نمبر 226۔ ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے بارے میں سختی سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ ڈالتے۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپنے اس تشدد سے رک جاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 227۔ ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور فرمائیے ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے، پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 228۔ ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے، اس لیے میں پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، تو جب تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو ڈال، پھر نماز پڑھ۔ ہشام کہتے ہیں کہ میرے باپ عروہ نے کہا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کر، یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 229۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی، پھر اس کو پہن کر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں ہوتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 230۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس منی کے بارے میں پوچھا گیا جو کپڑے کو لگ جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں باقی ہوتے۔